أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اپنی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے دو چیز، ایک تو یہ کہ مسجد امامیہ کے قابل احترام پیش نماز حجت الاسلام مولانا ابوالظفر صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہونے کے بعد آج 40واں دن ہے، اور ان کے سسر کا بھی معصومہ قم کی جوار میں قبلہ حجت الاسلام مولانا شیخ حسین شریفی چمکرانی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یاد کریں. اور ایک چیز اور مجھے بہت خوشی ہو گیا کہ میں جب بھی ایران سے آتا تھا تو اسی امامیہ مسجد میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ سلمان حمدی صاحب کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے تھے. ایک دل نشین ان کی جو ہے نماز اور یہ سب. آج ان کا نواسہ تعلیم حاصل کر کے محراب عبادت میں نظر آیا، خوشی ہو گیا. ان بزرگان کی ایصال ثواب کے لیے حجت الاسلام مولانا شیخ سلمان حمدی صاحب، حجت الاسلام سید محمد رضا رضوی صاحب، مرحوم آخون عابد حجت الاسلام آقا حسین شریفی شہدائے ملت مراجع عظام، جو ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ مفاخر اسلام کے عنوان سے تمام علماء خصوصاً بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے نام پر ایک سورہ فاتحہ قرأت فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. موضوع درس مفاخر اسلام، اسلام کے قابل فخر شخصیات. گزشتہ جو ہمارا عنوان بحث رہا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نورانی شخصیت پر کچھ گفتگو کیا ہے، اور اس دفعہ جو موضوع خصوصی طور پر انتخاب ہوا ہے سیرہ عملی حضرت امام خمینی قدس سرہ. سیرہ عملی یہ ایک کتاب سیرہ آفتاب کے عنوان سے آغا کی عملی زندگی پر مختلف شخصیات سے، ان کے قریبی، ان کے شاگرد، ان کے دفتر کے ذمہ داروں نے جو کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو محسوس کیا، وہ بیان ہوا مختلف میگزین میں، مختلف اخبارات میں، مختلف انٹرویوز میں. تو وہ ان سب کا ایک مجموعی کتاب جو ہے، ایک کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں آقا کی شخصیت پر. مثلا ایک کتاب پا بے پائے آفتاب، ایک عنوان ہے پا بے پائے آفتاب. اور ایک کتاب ہے یہ ہے سیرہ آفتاب. آفتاب سے مراد حضرت امام خمینی کی شخصیت لکھنے والے کا ہے. لہٰذا میرے عزیزو، خدا آقا کی عملی
زندگی خدا کی عبادت کے حوالے سے، دوسروں سے معاملات کے حساب سے، اپنی ذاتی زندگی کیسا رہا، اجتماعی زندگی میں آقا کی جو ہے کردار کیا رہا ہے، اس کو جاننا، اسی کو سیرہ عملی کہتا ہے۔ آقا نے کیا کیا؟ آجے تو میں ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کرنے سے پہلے دماغ میں یہ سوچتا رہا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا کہوں۔ مثلا یقیناً میں نے تو ان بچوں کا تو اپنے کھیل اور ایک مثلا ہوتے ہیں مطلب چیز کے جس میں قدس کی تصویر بنایا ہوا ہو یا سینری کوئی بنایا ہوا ہو، تو اب بچے کے لیے اس کی دماغی صلاحیت کو جاننے کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ سب میں نے اس کے ایک پوری تصویر ہے۔ ہاں جی، اس تصویر کو تم نے مختلف پارٹ سے، اس کی الگ الگ سے پارٹ سے، تو ایرانی لوگ کہتے ہیں وہ پازل کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں معلوم نہیں ہے مجھے، پازل کہتے ہیں۔ تو ایک تصویر ہے سینری یا کسی شخصیت کی تصویر ہے، اس کو مختلف حصوں میں، مختلف ٹکڑوں میں جو ہے بنایا ہوا آتا ہے۔ اب یہ بچے کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے دے دیتے ہیں، اسے جوڑ لو ذرا، اسے اس سینری کو بنا دو، قدس کی تصویر بنا دو، اس شخصیت کو ذرا نکالو، کون ہے یہ شخصیت۔ تو اس طرح کی ہے امام خمینی کی جو عملی سیرہ عملی ہے، وہ علم عرفان میں، خدا شناسی میں کچھ ہے۔ آقا کی خاندانی زندگی، زوجہ کے ساتھ کیسے جو ہے ان کا اخلاق رہا، بچوں کے ساتھ کیسا اخلاق رہا، نواسے پوتوں کے ساتھ کیسا انداز زندگی رہا، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رہا، اسلام کے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ رہا۔ ہاں جی، اگر خدا کے لیے خصوصی ٹائم نکال کے وضو کرنا تھا تو وضو کیسے کرتا تھا، نماز میں کیا حال ہوتا تھا، پریشانی میں کیا حال ہوتا تھا، اور سکون میں کیا حال ہوتا تھا۔ یہ مختلف زندگی کے شکلیں ہیں نا، ان تمام شکلوں میں آقا کی جو مختصر سے، بہت سارے آقا صاحب کی نورانی حیات میں ان کی نقوش ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے اس کتاب میں ذکر کیا۔ عزیزان من، آقا کی خدا کے ساتھ عرفان ہے، وہ ایک بالکل تفصیلی چیپٹر ہے اس میں۔ آقا نے سید احمد خمینی اپنے فرزند سے خدا اور خدا کی پرستش کے بارے میں کیا فرمایا، ایک تفصیل ہے، وہ ابھی میں آپ کو ادھر سے شروع کر دوں تو ذرا آپ کے لیے اکتاہٹ ہو جائے گا، لیکن لہٰذا آقا کی دوسری زندگی کے بارے میں، مثلا محترم آقا جب وضو کرتے تو ان کے انداز وضو کیسے ہوتا تھا۔ ہم آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، فوری آ کے جو ہے ہاتھ پیر دھو کر کے دوبارہ نیت کر کے وہ جو وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وضو کرتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بروجردی امام خمینی کے داماد ہے، راوی ڈاکٹر بروجردی امام خمینی کے داماد، کہتے ہیں کہ امام خمینی وضو کرتے وقت ہر حال قبلہ رخ ہو کر وضو کرتے تھے، اور جہاں واش بیسن کی رخ وضو قبلہ رخ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، ٹونٹی کو کھول کر پانی لے کر پھر سے بند کر کے قبلہ رخ ہو کر چہرہ اظہار پر پانی ڈال دیتے، بازوؤں پر پانی ڈال دیتے تھے۔ یہ سیرہ عملی امام خمینی۔ نماز کی کیفیت، ایک واقعہ، ایران کے وزیر رہا ڈاکٹر غرضی، انجینئر غرضی، وہ وزیر بننے سے پہلے صدام کے ساتھ جو ایران و عراق کا جنگ ہوا تو
انجینئر غرازی صوبہ خوزستان کے گورنر تھا جنگ کے دوران، گورنر تھا۔ پھر صدام نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد صدام نے خرم شہر کو قبضہ کیا، تو گورنر صاحب پریشان ہو کر امام خمینی کے دفتر میں فون کرتے ہیں۔ فون کرنے کے بعد آغا کے دفتر کا ذمہ دار آیت اللہ رسولی محلاتی ہے، سید اولاد زہرا۔ آغا رسولی سے انجینئر غرازی فون پہ بات کرتے ہیں، امام خمینی کے خدمت میں یہ خبر دے دو کہ خرم شہر ہاتھ سے نکل گیا، اب آبادان بھی ہاتھ سے نکلنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ آغا محلاتی کہتے ہیں کہ میں یہ خبر لے کر آیا تو آغا مصلی عبادت پر ہیں، سجادے پر ہیں۔ میں بڑے ادب سے جا کر آغا کی خدمت میں عرض کیا، انجینئر غرازی کا یہ پیغام ہے کہ خرم شہر ہاتھ سے نکل گیا، آبادان ہاتھ سے نکلنے والا ہے، ہمیں کیا آپ کا حکم ہے؟ تو آغا نے فرمایا اس کو کہو آغا جنگس۔ آغا محلاتی کہتے ہیں بس یہی دو جملے فرما کر آغا اقامت کی جملوں کو زبان پر جاری کر رہا تھا، اس کے بعد اقامت کی دوسرے فقروں کو زبان پہ جاری کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دیا۔ نماز آغا محلاتی کہتے ہیں پرسکون انداز سے نماز، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ صدام نے اسلامی سرزمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا لے لیا ہے، جنگ کی گمسان جنگ کی حالت میں ہے، مگر یہ مرد خدا دل مطمئنہ، قلب مطمئن کے ساتھ، یہ بولنے سے نہیں ہوتا ہے، خدا کی قسم بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ سیرہ عملی، پریشانی میں خدا کو سکون سے یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ میں خود اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے پریشانی میں، نہ سکون سے عبادت کرنے کی خواہش ہوتا ہے، مگر یہ مرد خدا ہے، خمینی کو کیا سمجھا ہے؟ خمینی کو ایک اور واقعہ ذرا سن لیجیے۔ شہید محراب چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے، محراب کیا ہے بیٹا؟ محراب کہاں ہے؟ مسجد میں؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، ابھی ادھر محراب کہاں پر ہے؟ ذرا اشارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ یہ محراب انقلاب کے بعد اس طرح کی محراب میں 5 عالم دین آیت اللہ کو شہید کیا، 5 آیت اللہ کو شہید کیا، امام جمعہ تھا۔ انقلاب دشمنوں نے ان کو عوام سمیت شہید کیا، ان میں سے ایک آیت اللہ شہید صدوقی ہے، امام خمینی کا نمائندہ یزد میں تھا۔ شہید صدوقی کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام خمینی کے ہمراہ مولا امام رضا علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے ہم سفر ہو گئے زیارت کی، ہم پلٹ کر آئیں تو ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے۔ خود آغا صدوقی کہتے ہیں میں آغا کا قریبی جاننے والا ہوں، میرے علم میں ہے حضرت امام خمینی بالغ ہونے کے بعد سے تہجد پڑھنے پر مقید ہوتا تھا، 15 سال ابھی بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد تہجد پڑھنے کے پابند ہوتا تھا، اس وقت سے تہجد آغا سے ترک نہیں ہوا، تہجد آغا سے ترک نہیں ہوا۔ آیت اللہ صدوقی کہتے ہیں امام رضا کے قدم بوسی کے بعد جب ہم پلٹ کر آئیں تو ایک صحرا ہے،
نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے آقا کی کرامت دیکھا، امام خمینی کی یہ کرامت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، پانی کا وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، اس صحرا میں پانی مل گیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، صحرا میں ہمیں پانی مل گیا، اس سے وضو کیا۔ کہتے ہیں آئے صدوقی کے جملے ہیں، یہ جھوٹ بولنا، یہ مرد خدا عالم ربانی آیت اللہ صدوقی کی ذرا زندگی نامہ ذرا دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، کہیں کوئی مل جائے، ہے نا۔ شہید صدوقی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آقا نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں معلوم وہ موجود ہے یا ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آقا اس بیابان میں، اس صحرا میں اللہ رب العزت نے اسے پانی عنایت کیا۔ یہ کرامت ہے امام خمینی۔ تو یہ ہے کہ خدا شناسی، بندگی خدا میں انداز بندگی کیا ہوتا تھا آقا صاحب کا، انداز بندگی۔ آج بہت ہے اور بھی موضوعات اس میں بالکل خزانہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بیت المال کے بارے میں، اب مثلا کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس یہ خمس کے رقم جاتے ہیں، زکوٰۃ کے رقم، وجوہات شرعیہ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے مجتہدین باتقوا ہے، ایک ایک پائے کا جو ہے دقیق حساب کرتے ہیں۔ اب ایک اس منزل پر آنے کے لیے میں ایک مقدمہ بنا دوں، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کو۔ اللہم شاہ عراق کے زمانے میں ایک شخص 15 لاکھ تومن آقا کی خدمت میں آ کر گن کر دے دیے۔ آقا کی خدمت میں 15 لاکھ تومن مال خمس کا پیسہ آقا نے گن کر لے لیے۔ لینے کے بعد آقا نے اس کی کوئی خوشامد نہیں کی۔ دوسرے جگہوں میں مجتہدین کے پاس جاتے تو اس کو خوشامد کرتے، اس کو دعائے خیر کرتے، مگر آقا کے انداز کچھ اور۔ وہ دینے والے نے جرأت نہیں کیا آقا کی خدمت میں یہ بات پیش کریں۔ چائے لانے والے کو ذکر کیا، آقا نے میرے حق میں کوئی ایسی دعائے خیر بھی نہیں کیا، اتنا پیسہ میں لا کے جو ہے دے دیا۔ تو چائے لانے والے نے امام خمینی سے یہ جا کے عرض کیا، حضرت یہ پیسہ دینے والا تو اس طرح بتاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اسے بلاؤ، فوری بلاؤ، فوری بلاؤ۔ فوری بلا کے فرمایا، عزیز زمان، ابھی تم نے گن کے دیا ہے، پھر سے گن کر لے لو، کوئی پایا کم ہو جائے تو میں دے دوں گا، لہٰذا یہ گن کر دے دو، جو تم کو شکریہ ادا کرتے ہیں اسی کو لے جا کے دے دو۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تمہارے اوپر ایک شرعی بوجھ تھا، وہ لا کر میرے اوپر ڈال دیے ہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، تم نے میرے اوپر ایک بوجھ لاد دے دیے۔ ہاں، کہا جو شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو لے جا کے دے دو۔ دقیق۔ اب اسی کے ضمن میں ایک واقعہ سنیں۔ ابھی گرمی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ نجف اشرف میں کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت، غربت بھی تھے، یہ وہاں کی جو طالب علم سبق پڑھنے والے کے پاس کھانے کو شہریہ نہیں ہوتا تھا۔ عرب لوگ جو ہے رات میں خربوزے کھا کر اس کے چھلکے ڈسٹبن میں ڈال دیتے، تو کچھ ایسے طلبہ بھوک کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں جا کے اس چھلکے کو اٹھا کر دھو کر اسی باقی کو جو ہے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ حال تھا نجف اشرف۔ کہتے ہیں نجف اشرف کی جو ہے گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا، 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ ایسے میں کوئی پنکھا، کوئی اے سی ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ آقا کی قابل فخر فرزند آیت اللہ مصطفیٰ خمینی بھی ہمراہ ایک دن امام خمینی کی خدمت میں آئے۔ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی نے عرض کیا، بابا جان مجھے ایک پنکھا چاہیے۔
آقا نے فرمایا تم کو پنکھا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے فرمایا تم کو پنکھا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو حوزہ سے شہریہ تم کو جو ملتا ہے اسی سے خرید لو، میرے پاس ایکسٹرا کوئی پیسہ نہیں ہے جو میں تم کو نواز کر تم پنکھا خرید لے چپ سے دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا، مگر مرد خدا ہے، سیرہ عملی ہے، وہ خدا کی کو حساب دینا ہے تو بیٹے کی اس پر محبت مجبور نہیں کرتا، کہتا مجھے قیامت میں حساب دینا ہے، اب میں جیب سے تم کو پنکھے کی پیسہ نوازوں اور کل قیامت میں کیا ہوگا۔ لہٰذا آقا نے فرمایا کہ تم اپنے شہریے سے لے لو، بابا کے پاس ایکسٹرا جو ہے کوئی خزانہ نہیں ہے جس سے تم کو میں پنکھا خرید کر دے دوں۔ یہی آج کے لیے یہ 4 یا 3 نکتے جو ہے بیان ہوا ہے۔ یقین مانیے، انہی چیزوں کو میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے مجھے جو ہے عمل کی توفیق ہو گیا، میں کوشش کرتا ہوں میں آقا کی جو ہے عملی سیرت کو، وہ سیرت قرآن اہل بیت سے انہوں نے لیا ہے، در اہل بیت سے لیا، قرآن کی تعلیمات سے لیا ہے، وہی سیرت ہے، بزرگان کی اسی سیرت پر چلے سرخرو ہوگا، دنیا پرسکون سے زندگی گزرے گا، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پاک پروردگارا ہمیں قرآن اہل بیت کی انوار سے کچھ حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جس شخصیت کی عملی زندگی پر کچھ اشارہ کیے ہیں، خدایا ہمیں بھی اس مرد خدا کی نورانی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند ہمارے مولا امام صلی اللہ علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما، ہمارے مجتہدین عظام بلاخص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر باعزت عنایت فرما، اور محمد و آل محمد صلوات۔